اس معلوماتی ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ دیکھیے، جب کسی بچے کے لیے دماغی لہروں کے ٹیسٹ کا نام لیا جاتا ہے تو تھوڑی گھبراہٹ ہونا بالکل فطری بات ہے، لیکن آج ہم اس سفر کو اتنا آسان اور واضح بنا دیں گے کہ سارا ڈر اور الجھن ختم ہو جائے گی۔ ہم اس پورے ٹیسٹ کو شروع سے آخر تک سمجھیں گے، بالکل ایک کہانی کی طرح، تاکہ ہر قدم بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ تو آئیے سیدھا اس سب سے اہم سوال کی طرف چلتے ہیں جو ہر خاندان کے ذہن میں آتا ہے جب ڈاکٹر پہلی بار اس ٹیسٹ کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخر اس ٹیسٹ کے دوران کمرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے ساری پریشانی شروع ہوتی ہے۔ تو چلیے اسے بالکل سادہ اور آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایک اتنا بڑا اور مشکل سا لفظ ہے نا، الیکٹرو انسیفیلوگرام، دراصل یہ ایک انتہائی نرم اور محفوظ ٹیسٹ کا میڈیکل نام ہے۔ عام زبان میں ہم اسے دماغی لہروں کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ نام چاہے جتنا بھی پیچیدہ لگے، اس کے پیچھے کا تصور حیران انگیز حد تک سادہ اور بالکل بے ضرر ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بہت ہی دلچسپ ہے۔ دیکھیے، یہ ٹیسٹ دماغ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چیز یا کرنٹ بالکل نہیں بھیجتا، بلکہ یہ تو بس ایک خاموش مائکروفون کی طرح کام کرتا ہے جو اس منفرد اور مسلسل موسیقی کو سنتا ہے جو ہمارا دماغ ہر روز بناتا ہے۔ ہر انسان کے دماغ کی اپنی ایک خاص دھن ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ صرف اس دھن کو ریکارڈ کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ یہاں سب سے اہم اور اطمینان بخش بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر محفوظ اور درد سے پاک عمل ہے۔ اس میں بالکل کوئی سوئیاں یا بجلی کے جھٹکے شامل نہیں ہیں۔ بچے کے لیے اس میں تکلیف یا ڈر کی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک سننے والا ٹیسٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ والدین کو یہ جان کر یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ اس نرم ٹیسٹ کا جو اصل ریکارڈنگ کا حصہ ہے وہ کافی جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں تو یہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی بچے کو بہت زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر پابند نہیں رہنا پڑتا۔ سیکشن 2، ٹیسٹ کے دن کی تیاری۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چند انتہائی آسان عملی اقدامات گھر پر ہی اس تجربے کو کیسے ہموار اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بالوں میں کسی بھی قسم کا تیل، جیل یا کریم لگانے سے گریز کرنا اصل میں ٹیسٹ میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس سے ان چھوٹے سٹیکرز کو سر کی جیل کے ساتھ جڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور ہاں، بچے کا کوئی پسندیدہ کھلونا یا کتاب ساتھ لانے سے انہیں بہت سکون ملتا ہے، جو کہ ایک اچھے اور کامیاب ٹیسٹ کے لیے واقعی بہت ضروری ہے۔ سیکشن 3، ریکارڈنگ روم کے اندر کا منظر۔ مکمل تیاری کے ساتھ بچے اور خاندان پورے اعتماد کے ساتھ کلینک میں قدم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہر قدم کی پہلے سے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ یہاں ٹیکنیشین بہت ہی نرمی کے ساتھ سر کی جلد پر چھوٹے چھوٹے سٹیکرز لگاتا ہے جنہیں الیکٹروڈز کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انہیں اپنی جگہ پر محفوظ رکھنے کے لیے ایک نرم سا پیسٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی عام سٹیکر کو چپکانا، اس میں سوئی چبھنے یا تکلیف کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ چھوٹے سینسرز ایک مخصوص ترتیب میں لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ٹیکنیشین دماغ کے تمام مختلف حصوں سے آنے والے سگنلز کو اچھی طرح سن سکے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بڑے کیمرے کے مختلف لینز الگ الگ زاویوں سے ایک مکمل تصویر لے رہے ہوں۔ ایک بار جب یہ سٹیکرز سیٹ ہو جاتے ہیں نا، تو بچے کا واحد کام ہوتا ہے آرام کرنا۔ وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یا لیٹ سکتے ہیں، اور شاید اپنی وہ خاص کتاب پڑھ سکتے ہیں جو وہ گھر سے لائے تھے۔ بس پرسکون رہنا ہی یہاں سب سے بڑی مدد ہوتی ہے۔ ریکارڈنگ کے دوران ہو سکتا ہے ٹیکنیشین چند بہت ہی آسان سی سرگرمیوں کا کہے، جیسے کہ کچھ لمبے سانس لینا یا ایک ہلکی سی چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھنا۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دماغ کی لہریں ان معمولی سرگرمیوں پر کیسا رد عمل دیتی ہیں۔ یہ چھوٹے اور محفوظ کام دماغ کے کام کرنے کے انداز کو گہرائی سے سمجھنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ اور پھر مشین رکنے کے بعد کا عمل تو انتہائی آسان ہوتا ہے۔ سٹیکرز آہستگی سے ہٹا دیے جاتے ہیں، پیسٹ صاف کر دیا جاتا ہے، اور بچہ فوراً بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اسکول یا کھیل کود کی طرف واپس جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد کسی خاص آرام کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی۔ سیکشن 4، وسیع تر منظرہ نامہ نتائج کو سمجھنا۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے جہاں جمع کی گئی تمام معلومات کا ماہرین جائزہ لیتے ہیں تاکہ اصل صورتحال بالکل واضح ہو سکے۔ ڈاکٹرز اصل میں دماغ کے اس ہموار اور مسلسل بہاؤ میں آنے والی رکاوٹوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی اچانک تیز لہر یا اسپائک۔ یہ نشانات انہیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کسی بھی غیر معمولی علامت یا دورے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔
یہ پیٹرنز بالکل ایک ایسی زبان کی طرح ہیں جسے پڑھ کر ڈاکٹر دماغ کا حال جان لیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ اس ٹیسٹ کے نتائج سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتے ہیں جب انہیں ڈاکٹر کے مشاہدات اور بچے کی اپنی میڈیکل ہسٹری کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اپنے آپ میں پوری کہانی نہیں بتاتا، بلکہ یہ ایک بہت بڑے تشخیصی معمے کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آخر میں ڈاکٹر اس پوری تصویر پر خاندان کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ انہی معلومات کی روشنی میں آگے کا بہترین راستہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک ٹیم ورک کی طرح ہے، جہاں طبی ماہرین اور خاندان مل کر بچے کی بہتری کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ آئیے اس آخری خیال پر غور کرتے ہیں۔ اس پورے سفر کو سمجھنے سے آخر ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا تجربہ جو شاید پہلے ڈر اور خوف کا باعث تھا، اب ایک قابل انتظام اور بااختیار عمل بن جاتا ہے۔ علم واقعی طاقت ہے، اور میڈیکل ٹیسٹ کے معاملے میں یہی سکون اور اعتماد کی کنجی ہے۔ اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے یہ سوچنا واقعی فائدہ مند ہے کہ سیکھنے کے عمل میں شامل ہونے سے بچوں کی طبی دیکھ بھال کا تصور کتنی مکمل طرح سے خوف سے نکل کر اعتماد میں بدل جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں تو بے یقینی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور ایک واضح، مثبت اور پر امید راستہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔